يا رب أسألك التقى في كل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ شوہر جب گھر کے اندر نشہ کر کے داخل ہو اور بیوی اس کے اس رویے سے وہ پریشان ہو تو کیا تب بھی بیوی کے اوپر لازم ہے کہ اس کے ساتھ وہ اچھے تعلقات قائم کرے، یا جب شوہر ایسی حالت میں گھر کے اندر داخل ہو تو اس کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے؟ دین اسلام میں ہر قسم کا نشہ حرام ہے، کل مسکر حرام، اور اسی طرح چاہے وہ تھوڑی مقدار ہو یا زیادہ مقدار ہو. حدیث کے اندر واضح الفاظ میں موجود ہے کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس نشے کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. تو قرآن کریم کا ایک بہت بڑا معجزہ یہ ہے کہ اس کے الفاظ تو کم ہوتے ہیں مگر اپنے اندر بہت سارے معانی پوشیدہ رکھتے ہیں. تو منشیات کے تعلق سے قرآن کریم میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ خمر کا لفظ استعمال ہے، اور یہ کسی حکمت عملی سے خالی نہیں ہے. لہٰذا قیامت تک پیدا ہونے والی تمام قسم کی جو نشہ آور اشیاء ہیں وہ حرام ہیں. اور اب کسی کو یہ اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ شراب تو حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ جو سگریٹ، گٹکا، بیڑی وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ تھلگ رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو خاوند پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اچھے اخلاق اور نرمی کا برتاؤ کرے اور اپنی وسعت کے مطابق وہ اشیاء پیش کرے جو اس کے لیے محبت و الفت کا باعث ہوں. اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں فرمایا کہ عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے حقوق ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں میری نصیحت قبول کرو اور ان سے حسن معاشرت کا مظاہرہ کرو. تو بیوی کو تکلیف سے دوچار کرنا یہ انتہائی غلط بات ہے. یہ اسلامی اصول بھی ہے اور اخلاقی لحاظ سے بھی یہ بات کسی طرح مناسب نہیں کہ دوسروں کو تکلیف دی جائے. جب کسی اجنبی اور دوسرے شخص کو نقصان اور تکلیف دینا حرام ہے تو پھر بیوی کو بلا وجہ تکلیف اور نقصان سے دوچار کرنا تو بالاولیٰ حرام ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. اسی طرح امام حاکم رحمہ اللہ، امام احمد اور ابن صلاح رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ نہ تو اپنے آپ کو نقصان دو اور نہ ہی کسی دوسرے کو نقصان دو. یعنی جو شخص نشہ کرتا ہے وہ اپنی جان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور اس سے دوسرے لوگ بھی وہ انہیں نقصان ہوتا ہے. اب ہمارے معاشرے میں نشے کی مختلف اقسام ہیں. سگریٹ ان میں سے ایک عام چیز ہے جس کو لوگ فیشن کے طور پر یا اسے برا ہی نہیں سمجھتے. ہر گھر کے اندر سگریٹ جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے الا ماشاء اللہ. تو سگریٹ کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور صرف سگریٹ نوشی کرنے والے شخص کو ہی اس کے نقصانات نہیں ہیں بلکہ جو اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان سب کو وہ نقصان پہنچتا ہے. اور سب سے جو ہلکا نقصان ہے یا سب سے ہلکی جو تکلیف ہے وہ اتنی ہے کہ اس کے منہ سے یا اس سگریٹ نوشی کرنے والے شخص سے اتنی زیادہ اسمیل آتی ہے کہ کوئی شخص اس کے قریب بیٹھنا گوارا نہیں کرتا. تو اس لیے دین اسلام جو ہے وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے منع کرتا ہے. تو سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ تم عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ تم نے اللہ تعالیٰ کی امان سے انہیں حاصل کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ سے حلال کیا ہے. ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ تم جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے گھر میں داخل نہ ہو. اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں ہلکی سزا دے سکتے ہو جو انہیں زخمی نہ کرے اور شدید تکلیف نہ ہو. اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھے اور
احسن انداز سے نان و نفقہ اور رہائش دو. تو یہ تمام دلائل اس بات کے متقاضی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے، اور اگر شوہر گھر کے اندر نشہ کر کے داخل ہو تو اس کی اصلاح کی جائے، بجائے یہ کہ اسے دھتکار کر اس کے خلاف زبان درازی کی جائے. تو اسے اچھے طریقے کے ساتھ سمجھایا جائے. تو جب اچھی تربیت ہوگی تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنا نشہ چھوڑ دے گا. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.